آج کا موضوع ہے مشرکانہ اعمال و عقائد کی دلیل کے طور پر باپ دادا کے طریقے کو پیش کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکانہ اعمال و عقائد کی دلیل کے طور پر باپ دادا کے طریقے کو پیش کرنا ہمیشہ سے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 171۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ کہنے کو تو وہ مسلمان ہیں مگر بھٹکے ہوئے، اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں مانتے۔ جب انہیں سیدھے راستے پر بلایا جائے تو وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور اپنے باپ دادا کا دین پیش کریں یا اپنے باپ دادا کا راستہ بتائیں کہ وہ جو کر رہے تھے ہم بھی وہی کریں گے، بے شک وہ دین کو مکمل نہ سمجھتے ہوں، اس لیے وہ گونگے اندھے اور بہرے ہیں، کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ سورہ معاہدہ آیت 104۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ سورہ الاعراف آیت 172 اور 173۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کو پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے، یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ بھائیو، ہم سب انسانوں نے عالم ارواح میں اپنے رب سے عہد کیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب وہ ہے جس نے ہمیں بنایا اور تخلیق کیا۔ جب کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو ہم مکمل سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے رب کی ملکیت ہیں۔ ہمیں صرف اپنے رب کے حکم پر چلنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی یا اپنی خواہشات پر۔ ہمیں تو صرف اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ قانون سازی بھی صرف اللہ کا اختیار ہے جو اس پورے جہاں کا مالک ہے، مگر ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور قیامت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہم سب سرکش ہو چکے ہیں اور طاغوت میں ڈوب چکے ہیں۔ جس نے طاغوت کیا اس نے کفر کیا۔ روز قیامت ہمارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا کہ ہم جاہل تھے، ان پڑھ تھے، مجبور تھے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا، کیونکہ قرآن ہم سب پر فرض ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔
سورہ یونس آیت 78۔ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہمیں ہرگزشتہ کر دو اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے؟ ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 10۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ سورہ الانبیاء آیت 53 اور 54۔ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو، کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہیں گے ان میں سے کچھ آیتیں بتوں کے متعلق ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں۔ وہ جو بت کو پوجتے تھے وہ بت کس کے تھے؟ ان کے نیک بندوں کے بنائے تھے جو مر گئے تھے۔ ان کے بعد ان کی بت بنا کر ان سے منت مرادیں مانگتے، ان کی عبادت کرتے اور اللہ کا شریک ٹھہراتے۔ آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم مردوں سے مانگتے ہیں اور زندوں سے مانگتے ہیں جو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ انہیں اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کی بخشش ہوگی یا نہیں۔ ہم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم اصل میں قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہیں۔ جب تک ہم قرآن کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے یا سنیں گے تب تک ہم گمراہی کے سمندر میں ڈوبے رہیں گے، کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بیوی، بچوں اور اپنے آپ کو گمراہی کی دلدل سے نکالیں۔ سارے فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر صرف قرآن کو ایک بار ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یا سنیں اور سیکھیں۔ اللہ کے حکم کو کہ معلوم ہوگا کہ وہ کیا حکم کرتا ہے۔ بھائیو، میرے گھر میں میرا حکم چلتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کا حکم چلتا ہے، اور اللہ اس دنیا کا مالک ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہاں کیا اللہ کا حکم رائج ہے یا پھر کفر کا حکم ہم پر مسلط ہے۔ اپنا نہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ضرور سوچو اور ان کو قرآن کے قریب کر دو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فقط آپ سب کا مخلص بھائی۔ کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔